بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 246 شروع کر اس سبق میں ہم کتاب القسمت سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ کہ مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلے یہ بات ذکر کریں گے کہ اگر کوئی شخص زمین پر صرف اپنا قبضہ ثابت کرے اور ملکیت کا دعویٰ یا سبب ملکیت ذکر نہ کرے تو ان کے اس دعوے کی وجہ سے وہ زمین ان کے درمیان تقسیم کی جائے گی یا نہیں۔ دوسرا مسئلہ پھر یہ ذکر کریں گے کہ ورثہ میں سے اگر ایک وارث حاضر ہو جائے تو اس کے حاضری پر وہ مال میراث اس کے درمیان تقسیم کی جائے گی یا نہیں۔ تو اس کا حاصل یہ ہے کہ دو شرکاء کا تقسیم کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر تقسیم درست نہیں ہوگی۔ تو عزیز طلبہ، اب آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَلَوْ بَرْهَنَا أَنَّ الْإِقْرَارَ فِي أَيْدِيهِمَا لَمْ يُقْسَمْ حَتَّى يُبَرْهِنَ أَنَّهُ لَهُمَا۔ اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر زید اور عمر دونوں قاسم کے پاس آ جائے اور کہے کہ یہ زمین جو ہمارے قبضے میں ہے یہ زمین آپ ہمارے درمیان تقسیم کر دے، تو قاسم کو اختیار نہیں ہے کہ وہ زمین ان دونوں کے درمیان تقسیم کر کے کاغذات ان کے نام کروائے جب تک کہ وہ اس بات کا ذکر نہ کرے کہ یہ زمین ہماری ملکیت ہے، یعنی جب تک اپنی ملکیت پر بینہ پیش نہ کر دے اس وقت تک ان کے درمیان وہ زمین تقسیم نہیں کر سکتا قاسم۔ وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ زمین جو ان کے قبضے میں ہے بطور اجارہ کے ہو یا بطور عاریت کے ہو یا بطور قرض وغیرہ کے ہو، تو اس لیے فرماتے ہیں مطلقاً قبضے کے دعوے سے وہ زمین ان کے درمیان تقسیم نہیں ہوگی۔ اس مسئلے میں و دعوی الملک والے میں فرق یہ ہے کہ دعوی الملک میں ملکیت کا دعویٰ بھی تھا اور قبضہ بھی تھا، اور یہاں پر صرف قبضہ ہے، ملکیت کا دعویٰ نہیں۔ وَلَوْ بَرْهَنَا، اگر دو بندے گواہ پیش کر دے کہ ان الْإِقْرَارَ فِي أَيْدِيهِمَا کہ زمین ان دونوں کے قبضے میں ہے اور دونوں تقسیم کا مطالبہ کرے، لم یقسم، تو وہ زمین ان کے درمیان تقسیم نہیں کی جائے گی حتی یبرہنا، یہاں تک کہ وہ دونوں بینہ پیش کر دے انہ لہما کہ یقیناً یہ زمین انہی کی ملکیت ہے۔ ولو برہنا علی موت وعدد الورثۃ، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر دو وارث قاضی یا قاسم کی عدالت میں حاضر ہو کر اپنے مورث کے وفات پر اور وارثوں کی تعداد پر گواہ قائم کر دیں، یعنی اپنے مورث کی وفات پر وعدد الورثۃ اور ورثہ کی تعداد پر گواہ قائم کر دیں کہ ہمارا جو مورث تھا وہ فوت ہو چکا ہے اور یہ زمین اب ہمیں مل رہی ہے ان کی میراث میں سے، وعدد الورثۃ اور ہم 3 بھائی ہے، اس پر بھی گواہ پیش کر دے، والدار فی ایدیہما، اور حال یہ ہو کہ وہ گھر جس میں وہ میراث کا دعویٰ، جس گھر کی وہ تقسیم کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ ان دونوں کے قبضے میں ہو، یعنی ان وارثوں کے قبضے میں ہے جو عدالت میں حاضر ہوئے ہیں، ومعہما وارث غائب او صبی، اور حال یہ ہو کہ ان کے ساتھ ان دونوں کے ساتھ ایک اور وارث بھی ہے لیکن وہ قاضی کی عدالت سے غائب ہے، وہ حاضر نہیں ہوا، او صبی، یا ان کے ایک ساتھ ایک تیسرا بھائی بھی ہے وہ بھی وارث بنتا ہے لیکن وہ صبی ہے اور جو ہے وہ بھی قاضی کی عدالت میں حاضر ہو یا کہ حاضر نہ ہو لیکن صبی ہے۔ تو فرماتے ہیں اس صورت میں اگر یہ دونوں ورثہ اس گھر کی تقسیم کا مطالبہ کریں تو قاسم ان دونوں کے مطالبے سے وہ گھر ان کے درمیان تقسیم کر دے، اور جو غائب ہے یا جو صبی ہے ان کا کیا بنے گا؟ تو فرماتے جو غائب ہے یا صبی ہے قاضی غائب کی طرف سے اور صبی کی طرف سے وکیل مقرر کر دے یا وصی مقرر کرے گا
جو غائب اور بچے کے حصے پر قبضہ کرے گا. اور فرماتے اس تقسیم میں اور اس وصی یا وکیل مقرر کرنے میں غائب اور سبی کا فائدہ ہے، ان کی رعایت ہے. وجہ یہ ہے کہ بغیر تقسیم کے یہ موجود دو ورثہ جیسے اپنے حصہ استعمال کرتے ہیں، تو چونکہ ان کا حصہ مشاع ہوگا تو وہ پورے گھر کو استعمال کریں گے، اور ان کے حصے بھی ظاہر ہے وہ استعمال ہوگا. تو اب ان کے حق میں بہتر یہی ہے کہ قاضی ان کی طرف سے وکیل یا وصی مقرر کر دے، اور وہ ان کا حصہ الگ کر کے ان پر قبضہ کر لے. اس کمرے کو یا اس جگہ کو کانٹا تار لگا دے، کمرے کو تالا لگا کر بند کر دے تاکہ دوسرے لوگ اس کو استعمال نہ کر سکے. تو فرماتے ہیں ولو برہانہ، اگر دو آدمی حاضر ہو کر بینہ پیش کر دے علی الموت، اپنے مورث کی موت پر، وعدد الورثۃ، اور اپنے ورثہ کی تعداد پر، والدار فی ایدیہم، حال یہ ہے کہ اگر ان دونوں کے قبضے میں ہو، ومعہما وارث غائب، اور ان دونوں کے ساتھ ایک اور وارث ہے جو غائب ہے، او صبی، یا ایک اور وارث ہے جو صبی ہے، قسم بطلبہما، تو زمین تقسیم کی جائے گی ان دونوں کے مطالبے سے. ونصب، اور قاضی یا قاسم مقرر کر دے وکیلا، غائب کی طرف سے وکیل، او وصیا، یا وصی بقبض نصیبہ، اس غائب یا صبی کے حصے کے قبضہ کرنے کے لیے. ولو کانوا مشتریین وغاب احدہم، صورت مسئلہ یہ ہے کہ یہ حاضر ہونے والے خریدار ہوں. دو کیا ہے بے خریدار ہے، مثلا زید، عامر اور بکر، ان تینوں نے گھر خریدا مشترکہ طور پر. پھر زید اور عامر آئے قاضی کے پاس اس گھر کی تقسیم کے مطالبے کے لیے، اور ان میں سے ایک جو بکر ہے وہ غائب ہے، باقی دو حاضر ہے. تو آیا قاضی ان دو حاضرین کے مطالبے پر وہ گھر ان کے درمیان تقسیم کر دے گا، جبکہ ان کی ملکیت کا دعویٰ میراث کے طور پر نہیں بلکہ شراء کے طور پر ہے. تو فرماتے اس صورت میں قاضی ان کے درمیان وہ گھر تقسیم نہیں کرے گا. وجہ یہ کہ پہلی صورت میں میراث کا دعویٰ تھا اور اس صورت میں شراء کا دعویٰ ہے، اور ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ وارث کی ملکیت تو خلافت کی ملک ہے، تو ورثہ میں ایک میت کی طرف سے خصم ہو جاتا ہے اور دوسرا اپنی طرف سے خصم ہو جاتا ہے. تو اس لیے قاضی اب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، تو قاضی کی قضا متخاصمین کے حضور میں شمار ہوتی ہے. جبکہ مشتری کی ملکیت تو وہ ملکی جدید ہے، تو یہاں پر حاضر غائب کا نائب نہیں بن سکتا. یوں اس صورت میں قاضی کا فیصلہ قضاء الغائب لازم آئے گا یا قضاء الغائب شمار ہوگی، اور یہ جائز نہیں. تو اس لیے فرماتے ہیں ولو کانوا مشتریین، اگر یہ زمین کا دعویٰ کرنے والے مشتریین ہوں، مشترینا اس گھر یا زمین کو خریدنے والے ہوں، وغاب احدہم، اور حال ان میں سے ایک غائب ہو، تو لم یقسم، آگے جواب آ رہے لو شرطیہ کا، تو قاضی ان کے درمیان یہ تقسیم نہ کرے. او کان العقار فی ید الوارث الغائب او الطفل، اسی طرح گزشتہ مسئلے میں یعنی دو جو حاضر ہیں زمین یا گھر کی تقسیم کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ میراث ہی کا کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین ہمیں میراث میں ملی ہے، لیکن اس زمین کا کچھ حصہ غائب کے قبضے میں ہے یا اس سبھی کے قبضے میں ہے اور وہ خود حاضر نہیں ہے. تو فرماتے اس صورت میں بھی قاضی یا قاسم ان کے درمیان وہ تقسیم نہیں کر سکتا، کیونکہ قبضہ غائب کا ہے. تو غائب یا اس کے کسی وکیل کے حضور کے بغیر قاضی کا تقسیم کرنا بھی قضاء الغائب شمار ہوگی، جو کہ جائز نہیں. اسی طرح اگر وہ زمین یا گھر نابالغ کے قبضے میں ہے تو بھی زمین تقسیم نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ صغیر کی طرف سے کسی خصم میں حاضر کے بغیر قضاء الصغیر ہوگی، اور قضاء الصغیر یہ بھی جائز نہیں ہے جب تک کہ صغیر کا خصم حاضر نہیں ہوتا، اور خود صغیر جو ہے وہ خصم بن نہیں سکتا. تو اسی طرح او حاضر وارث واحد، اسی طرح یہ ایک اور مسئلے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اگر ورثہ 3-4 ہے، ان میں سے ایک قاضی کی عدالت میں آ جائے
تو ایک کے حضور سے بھی اس کے درمیان وہ زمین تقسیم نہیں کی جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے پڑھا کہ دو وارث میں سے ایک مورث کی طرف سے خلیفہ بن جاتا ہے اور دوسرا اپنی طرف سے خصم، دو خصمین کے درمیان قاضی فیصلہ کر سکتے ہیں، اور یہاں پر ایک آئے گا تو یا تو مدعی ہوگا یا مدعا علیہ ہوگا، تو وہ تو خصم میں نہیں بن سکتا۔ اس لیے فرماتے ہیں ان تینوں صورتوں میں، یعنی اگر دعویٰ کرنے والے مشتریین ہوں اور ان میں سے غائب ہو، یا دعویٰ زمین کا ہو بطور میراث کے اور ان میں سے کچھ قبضہ غائب کا ہو یا طفل کا ہو، اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ورثہ میں سے صرف ایک وارث حاضر ہو باقی حاضر نہ ہو، تو لم یقسم، ان تینوں صورتوں میں وہ زمین تقسیم نہیں کی جائے گی۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کا حاصل یہ ہوا کہ ہم نے سب سے پہلے یہ پڑھا کہ اگر کوئی شخص صرف زمین یا گھر کے قبضے کا دعویٰ کرے، ملکیت کا دعویٰ نہ کرے، تو ایسے شرکاء کے درمیان وہ زمین یا وہ گھر تقسیم نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح اگر دو ورثہ نے مورث کی فوتگی پر اور ورثہ کے تعداد پر دعویٰ کر لیا، بینہ پیش کر دیا، اور حال یہ ہو کہ اس گھر یا زمین پر ان کا قبضہ ہو، تو اب اگر ان کے ایک وارث غائب بھی ہے تو فرماتے تب بھی قاضی ان کے درمیان وہ زمین تقسیم کر دے گا۔ لیکن اگر دعویٰ ملکیت کا بصورت شراء کے ہو، یا زمین یا اس گھر کا کچھ حصہ غائب یا طفل کے قبضے میں ہو، یا ورثہ جو قاضی کی عدالت میں حاضر ہے وہ صرف ایک ہو، تو تین صورتوں میں پھر وہ زمین ان کے درمیان تقسیم نہیں کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔